الف لام را، ایک کتاب ہے پختہ کی گئی ہیں آیات اس کی، پھر کھول کر بیان کی گئیں طرف سے بہت حکمت والے، خوب باخبر کے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر تم توبہ کرو طرف اس کے، وہ فائدہ دے گا تمہیں فائدہ اچھا، ایک مدت تک مقرر، اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے، طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ خبردار، بے شک وہ دوہرے کرتے ہیں سینے اپنے تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے، خبردار جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں کپڑے اپنے، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے رزق اس کا، اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا اور سونپے جانے کی جگہ اس کی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا عرش اس کا پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اور البتہ اگر کہیں آپ، بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو بعد موت کے، البتہ ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، نہیں یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ اور البتہ اگر مؤخر کر دیں ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک شمار کی ہوئی، البتہ وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، خبردار جس دن وہ آ جائے گا ان کے پاس، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گا انہیں جو تھے وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے۔ اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر چھین لیں ہم اس کو اس سے، بے شک وہ البتہ بہت مایوس ہونے والا، بہت ناشکرا ہے۔ اور البتہ اگر چکھائیں ہم اسے آسائش بات تکلیف کے جو پہنچی اسے، البتہ وہ ضرور کہے گا دور ہو گئی برائیاں مجھ سے، بے شک وہ البتہ بہت اترانے والا، بہت فخر کرنے والا ہے، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے بخشش اور اجر بہت بڑا۔ تو شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس کا جو وحی کیا گیا طرف آپ کے، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کے سینہ آپ کا، کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا آیا ساتھ اس کے کوئی فرشتہ، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور اللہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا اسے؟ کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں مانند اس کے گڑھی ہوئی، اور بلا لو انہیں جن کی استطاعت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے، پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں تو جان لو کہ بے شک یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی۔ تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ جو کوئی ہے چاہتا زندگی دنیا کی اور زینت اس کی، ہم پورا دیں گے طرف ان کے اعمال کا اجر اس میں، اور وہ اس میں نہ وہ کمی کیے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں وہ جو نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں، اور باطل ہے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ کیا بھلا وہ شخص جو ہو ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے، اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ کی امام، رہنما اور رحمت، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا گروہوں میں سے تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہے، پس نہ ہو آپ کسی شک میں اس سے، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ ایمان لاتے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، اور کہیں گے گواہ یہ ہیں،
وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے وہی انکاری ہیں۔ یہی لوگ نہ وہ تھے عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار۔ دوگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ نہ تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی، اور نہ ہی تھے وہ دیکھتے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ تھے وہ گڑا کرتے۔ نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے عاجزی کی طرف اپنے رب کے، یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثال دو گروہوں کی مانند اندھے اور بہرے کے ہے، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو طرف اس کی قوم کے، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے دردناک دن کے۔ تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک انسان اپنے جیسا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے کہ پیروی کی تیری مگر ان لوگوں نے جو وہ کمتر ہیں ہم سے بظاہر دیکھنے میں، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگرچہ ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہو مجھے رحمت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپا دی گئی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر دیں اسے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو ایمان لائے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے بچانے میں اگر دور کر دیا میں نے انہیں؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور نہیں میں کہتا تمہیں میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جنہیں حقیر سمجھتی ہیں نگاہیں تمہاری، کہ ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ کوئی بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، پھر کثرت سے کیا تو نے جھگڑا ہم سے، بس لے آ ہمارے پاس وہ جس کا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اس نے کہا بے شک لائے گا تم پر اس کو اللہ اگر وہ چاہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں خیر خواہی میری، اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری۔ اگر ہے اللہ چاہتا کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، وہ رب ہے تمہارا اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا ہے اسے؟ کہہ دیجئے اگر گڑھا ہے میں نے اسے تو مجھ ہی پر ہے جرم کرنا میرا، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اور وحی کی گئی طرف نوح کے کہ بے شک وہ ہرگز نہ ایمان لائے گا تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو تحقیق ایمان لا چکا، تو نہ تو غم کر بوجہ اس کے جو ہیں وہ کرتے، اور تو بنا کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور وہ بنا رہا تھا کشتی،
اور جب کبھی گزرتے اس پر سردار اس کی قوم میں سے، وہ مذاق کرتے اس سے، وہ کہتا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم مذاق کریں گے تم سے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے جو آئے گا اس کے پاس عذاب، جو رسوا کر دے گا اسے اور اترے گا اس پر عذاب دائمی، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے سوار کر لے اس میں ہر قسم سے جوڑے دو نر مادہ اور اپنے گھر والوں کو، سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، اور ان کو جو ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر بہت تھوڑے۔ اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، سات نام اللہ کے، چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چل رہی تھی ساتھ ان کے موج میں پہاڑوں جیسی، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ الگ جگہ میں، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ساتھ ہمارے، اور نہ تم ہو ساتھ کافروں کے۔ وہ بولا ان قریب میں پناہ لے لوں گا طرف ایک پہاڑ کے، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن حکم سے اللہ کے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور حائل ہو گئی درمیان ان دونوں کے ایک موج، تو ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ اور کہہ دیا گیا اے زمین نگل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور جا ٹھہری کشتی جودی پر، اور کہہ دیا گیا دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، تو کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے، اور تو بہتر حاکم ہے سب حاکموں سے۔ فرمایا اے نوح بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، بے شک وہ ایک عمل ہے غیر صالح، تو نہ تو سوال کر مجھ سے اس کا جو نہیں تجھے جس کا کوئی علم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ نہ تو ہو جا جاہلوں میں سے۔ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا جو نہیں مجھے اس کا کوئی علم، اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ کہا گیا اے نوح اتر جا ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے، اور برکتوں کے تجھ پر اور جماعتوں پر ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے، اور کئی جماعتیں، ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وحی کر رہے ہیں انہیں طرف آپ کے، نہ تھے آپ جانتے انہیں، آپ اور نہ ہی قوم آپ کی اس سے پہلے، پس صبر کیجئے بے شک انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، نہیں تم مگر جھوٹ گڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اس پر جس نے پیدا کیا مجھے، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر بہت برسنے والا، اور وہ زیادہ دے گا تمہیں قوت طرف تمہاری قوت کے، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات سے، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے، نہیں ہم کہتے مگر مبتلا کر دیا ہے تمہیں یہ کہ بعض ہمارے الہوں نے ساتھ کسی تکلیف کے۔ اس نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو، بے شک میں بری الذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک کرتے ہو۔ اس کے سوا پس چال چلو میرے خلاف سب کے سب، پھر نہ تم مہلت دو مجھے،
بے شک میں توکل کیا میں نے اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑنے والا ہے پیشانی اس کی، بے شک رب میرا اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں وہ جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے طرف تمہارے، اور جانشین بنائے گا رب میرا ایک قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم نقصان دے سکو گے اس سے کچھ بھی، بے شک رب میرا اوپر ہر چیز کے خوب نگران ہے۔ اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، اور نجات دی ہم نے انہیں عذاب سے سخت۔ اور یہ تھے عاد، انہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر سرکش ضدی کی، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کے بھی۔ خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور جس نے آباد کیا تمہیں اس میں، بس بخشش مانگو اس سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، بے شک میرا رب بہت قریب ہے جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تھا تو ہمارے درمیان جس سے امید رکھی گئی قبل اس کے، کیا تو روکتا ہے ہمیں کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے تھے آباء و اجداد ہمارے، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس سے جو تم بلاتے ہو ہمیں طرف اس کے جو بے چین کر دینے والا ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہو مجھے اپنی طرف سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے بچانے میں؟ اگر نافرمانی کی میں نے اس کی تو نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے خسارہ دینے کے۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی، بس چھوڑ دو اسے، وہ کھاتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھو اسے ساتھ برائی کے، بس پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریبی۔ تو انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس کی، تو اس نے کہا تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے نہ جھوٹا ہونے والا۔ تو جب آ گیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے صالح کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، اور رسوائی سے بھی اس دن کی، بے شک رب آپ کا وہی ہے بہت قوت والا، بہت زبردست۔ اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ نے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے ہو کر، گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں۔ خبردار، بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب سے، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ساتھ خوشخبری کے، انہوں نے کہا سلام ہو، اس نے کہا سلام ہو، بس نہ وہ ٹھہرا مگر وہ لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا۔ پھر جب اس نے دیکھا ہاتھ ان کے نہیں وہ پہنچتے طرف اس کے، اس نے اجنبی سمجھا انہیں، اور اس نے محسوس کیا ان سے خوف۔ انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ہم طرف قوم لوط کے۔ اور بیوی اس کی کھڑی تھی تو وہ ہنس دی، بس خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی، اور پیچھے اسحاق کے یعقوب کی۔ وہ کہنے لگی اے خرابی میری، کیا میں جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ شوہر میرا بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو البتہ چیز ہے عجیب۔ انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے حکم سے اللہ کے؟ رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی تم پر، اے اہل بیت، بے شک وہ بہت تعریف والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو جب چلا گیا ابراہیم سے خوف اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، وہ جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم بلا شبہ نہایت بردبار، بہت آہوازاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔
اے ابراہیم اعراض کرو اس بات سے، بے شک وہ تحقیق آ چکا حکم تیرے رب کا، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان پر عذاب نہ پھیرا جانے والا۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس، وہ غمگین ہوا ان کے بارے میں، اور وہ تنگ ہوا ان کے بارے میں دل میں، اور کہا یہ دن ہے بڑا سخت۔ اور آئے اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ تیز دوڑتے ہوئے طرف اس کے، اور اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے برے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ ہیں بیٹیاں میری، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، پس ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں میں، کیا نہیں ہے تم میں کوئی آدمی سمجھدار؟ انہوں نے کہا البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق دلچسپی، اور بے شک تو البتہ تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش کہ بے شک میرے لیے ہوتی تم پر کوئی قوت، یا میں پناہ لے سکتا طرف سہارے مضبوط کے۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہ وہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، بس لے چل اپنے گھر والوں کو ایک ٹکڑے میں رات کے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک مگر بیوی تمہاری، بے شک وہ پہنچنے والا ہے اسے بھی جو پہنچے گا انہیں، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب ہی؟ تو جب آ گیا حکم ہمارا، کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا، نچلا اس کا، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر میں سے تہ بتہ، نشان زدہ پاس سے آپ کے رب کے، اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ دور۔ اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، اور نہ تم کم کرو ناپ اور تول، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھی حالت میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے گھیر لینے والے دن کے۔ اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ اور تول ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ باقی ماندہ اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں میں تم پر کوئی نگہبان۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا نماز تیری حکم دیتی ہے تجھے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کرتے تھے آباء و اجداد ہمارے، یا یہ کہ ہم کریں نہ اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ بے شک تو البتہ تو ہی ہے نہایت بردبار سمجھدار۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دیا ہو مجھے اپنے پاس سے رزق اچھا، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تمہیں جس سے، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں مخالفت ضد میری کہ پہنچے تمہیں بھی مانند اس کے جو پہنچا قوم نوح کو، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور۔ اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں ہم سمجھ پاتے بہت سا اس میں سے جو تم کہتے ہو، اور بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں بہت کمزور، اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، اور نہیں تو ہم پر کچھ غالب۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا قبیلہ میرا زیادہ زور والا ہے تم پر اللہ سے، اور بنا لیا تم نے اسے پیچھے اپنی پشت کے، بے شک میرا رب اسے جو تم عمل کرتے ہو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے،
ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ نے، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، گویا کہ نہ وہ بسے تھے ان میں۔ خبردار، دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی آیات کے اور دلیل واضح کے طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے پیروی کی حکم کی فرعون کے، اور نہ تھا حکم فرعون کا بھلائی والا۔ وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے دن قیامت کے، پھر وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، اور کتنی بری ہے گھاٹ جو وارد ہونے کی جگہ ہے، اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی کتنا برا ہے انعام جو دیا گیا۔ یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر، ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اور لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تو ناکام آئے انہیں الہ ان کے جنہیں وہ پکارتے تھے سوائے اللہ کے کچھ بھی، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے ہلاکت کے، اور اسی طرح پکڑ ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ بے شک پکڑنا اس کا دردناک ہے، شدید ہے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے عذاب سے آخرت کے۔ یہ ہے دن جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، اور یہ ہے دن حاضری کا، اور نہیں ہم مؤخر کر رہے اسے مگر ایک مدت کے لیے گنی چنی۔ جس دن وہ آ جائے گی نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کے اذن سے، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ تو رہے وہ جو بدبخت ہوئے تو آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخو پکار ہوگی اور دہاڑنا ہوگا۔ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جب تک قائم ہیں آسمان اور زمین، مگر جو چاہے رب آپ کا، بے شک رب آپ کا کر گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے رب آپ کا، بخشش ہے نہ ختم ہونے والی۔ پس نہ ہو آپ شک میں اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں وہ عبادت کرتے مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے آباء و اجداد ان کے اس سے پہلے، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں انہیں حصہ ان کا بغیر کمی کیے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اس کی طرف سے بے چین کرنے والے۔ اور بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا البتہ ضرور پورا پورا دے گا انہیں رب آپ کا ان کے اعمال کا بدلہ، بے شک وہ اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب باخبر ہے۔ بس قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے آپ، اور وہ بھی جو توبہ کرے آپ کے ساتھ، اور نہ تم سرکشی کرو، بے شک وہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نہ تم جھکو مائل ہو طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اور قائم کیجیے نماز دونوں کناروں پر دن کے، اور کچھ حصہ رات میں سے، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اور صبر کیجیے پس بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں انجام پر نظر رکھنے والے، جو روکتے فساد سے زمین میں، مگر بہت تھوڑے ان میں سے نجات دی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا اس کے جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے جس میں، اور تھے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے رب آپ کا کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم سے جبکہ باشندے اس کے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر چاہتا رب آپ کا البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو امت ایک ہی، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، مگر جس پر رحم کرے رب آپ کا، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب،
اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بعض خبریں رسولوں کی، وہ جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ ان کے آپ کے دل کو، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں وہ ایمان لاتے، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور طرف اسی کے لوٹایا جاتا ہے معاملہ سارے کا سارا۔ بس عبادت کیجئے اس کی اور توکل کیجئے اس پر، اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔